مذہبی سچ، روحانی سچ اور سائنسی سچ۔ بعض لوگوں کا ایمان ہے کہ ساری دنیا میں صرف ایک ہی سچ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے دنیا میں اتنے ہی سچ ہیں جتنے انسان۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سچ کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: مذہبی، سائنسی اور روحانی سچ۔ دنیا کے وہ بچے جو ہم مذہبی گھرانوں اور اسکولوں میں پلتے بڑھتے ہیں، نوجوان ہونے تک مذہبی سچ کو ہی صحیح سچ مانتے ہیں۔ یہ سچ موروثی سچ ہوتا ہے، سماجی سچ ہوتا ہے، اجتماعی سچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے، عیسائیوں کے بچے، یہودیوں وغیرہ کے بچے، دنیا کے ایک بھاری اکثریت مذہبی سچ کو مانتی ہے۔ اس سچ میں پر خدا پر اندھا ایمان، پیغمبروں، آسمانی کتابوں، ایمان اور جنت و دوزخ پر کامل ایمان شامل ہیں۔ اس ایمان میں ذاتی تجربوں کی نسبت بزرگوں کی روایتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے اکثر لوگ اس مذہب کو دل سے لگائے مر جاتے ہیں جس مذہب میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ جو مذہبی سچ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پایا تھا، اگر وہ اپنی روایت کے تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگیں تو احساس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مذہبی سچ پر ایمان لانے والوں کا انسانی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں موقف ہے کہ کائنات کا خالق ایک خدا ہے جس نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے ہر قوم اور پیغمبر کو آسمانی کتابیں بھیجیں جو کہ مقدس ہیں۔ جو انسان ان پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے سچ کو مانتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں، وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ان کو رد کرتے ہیں تو بے سکونی و بے اطمینانی و پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روحانی سچ ماننے والے۔ بعض مذہبی گھرانوں میں پلنے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو روایتی مذہب کے مقابلے میں ذاتی سوچ اور تجربات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ خدا تک مسجد، گرجے، سناگوگ یا گردوارے کی وساطت سے مولوی، پادری، رہبائی یا پنڈت کے واسطے سے جانے کے بجائے خدا کے واسطے سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ روایتی مذہب سے دور اور غیر روایتی روحانیت کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ مذہبی سچ کے بجائے روحانی سچ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ شریعت سے دور اور طریقت کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایسا انفرادی سچ ہوتا ہے، ذاتی سچ ہوتا ہے، داخلی سچ ہوتا ہے۔ روحانی سچ پر ایمان لانے والوں کا انسانی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں موقف انسانی پریشانیوں کی بنیاد کے جب مادی زندگی سے قلبی لگاؤ ہے، جبکہ انسانی دولت، شہرت، عیش و عشرت سے دل لگاتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں۔ جب وہ دنیا چیزوں سے قطع تعلق ہو کر خدا سے لگاتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آہستہ سنت، سادھو اور صوفی بن جاتے ہیں۔ سائنسی سچ ماننے والے۔ مذہبی سچ اور روحانی سچ ماننے والوں کے ساتھ دنیا میں ایک اقلیت بھی پائی جاتی ہے جو سائنسی سچ مانتی ہے۔ ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے سچ کو ماننے کو تیار نہیں جس کی بنیاد روایت یا ذاتی تجربے ہو۔ وہ روایتی مذہبی اور سچ اور ذاتی روحانی سچ کے بجائے سائنسی سچ کو مانتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں سائنس سچ ایک معروضی سچ ہے۔ اس سچ کو آپ منطق سے سمجھ سکتے ہیں، دوسروں پر ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے سچ کو ماننے کے لیے کسی اندھے ایمان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سائنسی سچ ماننے والے مذہبی اور روحانی سچ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کسی ایسے سچ کو ماننے کو تیار نہیں جو معروضی ہو۔ سائنسی سچ ماننے والوں کو یہ موقف انسانی مسائل کے نفسیاتی، معاشرتی، سیاسی حالات سے جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی ان حالات کو منطقی طور پر تجزیہ کر سکتا ہے اور ان کے حل کی تلاش کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 21ویں صدی تک پہنچتے انسانی شعور اتنا ارتقا کر لیا ہے کہ اب کسی خدا، پیغمبر، آسمانی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ اپنی عقل، اپنے ضمیر، اپنے سماجی شعور کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے، ایک بہتر انسان بن سکتا ہے اور انفرادی و اجتماعی طور پر ایک پرسکون، پرامن زندگی تخلیق کر سکتا ہے۔ جب ہم لوگ مختلف قوموں کے باہمی رشتوں کا مطالعہ اور تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص، گروہ یا قوم اپنی سچ کو اصلی، ابدی، حتمی سچ سمجھ کر پیش کرنا شروع کرتے اور دوسروں کو سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس رویے سے دوسرا شخص، گروہ یا قوم اپنی حد تک اور بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح ایک نظریاتی
تضاد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ نظریاتی تضاد دو انسانوں، گروہوں اور قوموں کے درمیان جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ نظریاتی تضاد کسی بھی گروہ یا قوم میں قتل و غارت کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ پچھلی چند صدیوں میں ساری دنیا سماجی، سیاسی، معاشی، نظریاتی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک تبدیلی روحانی سچ ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ روحانی سچ میں مقبولیت بدھا کی تعلیمات، بلے شاہ، کبیر داس، رابندر ناتھ ٹیگور، ولیم بلیک، والٹر وٹمین، جلال الدین رومی جیسے سادھو اور صوفی شعراء کی شاعری میں اہم کردار ادا کیا۔ روحانی سچ کے ساتھ سائنسی سچ ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ 1900 میں ساری دنیا میں صرف 1% لوگ ایسے تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ مذہبی یا روحانی سچ کو نہیں مانتے۔ اس گروہ کی تعداد سن 2000 میں 1% سے بڑھ کر 15% ہو گئی۔ کینیڈا میں ایسے لوگوں کی تعداد 20% اور اسکینڈینیوین ممالک میں ان کی تعداد 50% سے زیادہ ہو گئی۔ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سائنسی تحقیقات اور معلومات کی مقبولیت۔ ان تحقیقات میں چارلس ڈارون کی حیاتی تحقیق، سگمنڈ فرائیڈ کی نفسیاتی تحقیق، کارل مارکس کی معاشی تحقیق، اسٹیفن ہاکنگ کی افلاک کی تحقیق اور دوربینوں خوردبینوں کے مشاہدات نے اہم کردار ادا کیا۔ ان ماہرین نے حیاتیات، نفسیات، سماجیات، معاشیات، افلاکیات کی تحقیق نے انسانوں پر واضح کیا وہ انسان اور کائنات کے رشتے کو معروضی انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ مذہب اور روحانیت کے بغیر بھی انسان بن سکتے ہیں، قرار پر انسان دوستی کے فلسفے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم 21ویں صدی کی 7 ملین انسانوں کو تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان 7 ارب انسانوں میں 4 ارب مذہبی سچ، 2 بلین روحانی سچ اور 1 بلین سائنسی سچ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم انسانی شعور کے ارتقاء کا معروضی تجزیہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے انفرادی اور اجتماعی طور پر آسمانی سچ، زمینی سچ، مذہبی سچ اور روحانی سچ سے سائنسی سچ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔